ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 21۔ السلام علیکم۔ حسن صاحب اور رفعت بیگم نے اپنی نیم مسکراہٹ سمیت اکٹھے لاؤنج میں قدم رکھے۔ وعلیکم السلام۔ پروقار شخصیت کے صوفے کا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے کسی کی آواز سن کر فوراً پیچھے دیکھتے ہوئے بساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر سامنے کھڑے دونوں نفوس کو ایک نظر دیکھتے ان کا منہ حیرت کے مارے ادھ کھلا رہ گیا تھا۔ بابا! رفعت بیگم کے لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے انہوں نے یہ الفاظ بمشکل اپنے ہونٹوں سے ادا کیے ہوں۔ چونک تو حسن صاحب بھی گئے تھے، مگر پھر جلدی سے خود کے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے فوراً آگے بڑھ کر اختر صاحب سے مصافحہ کرنے لگے، لیکن اختر صاحب کی نگاہوں کا مرکز صرف رفعت بیگم کی آنکھیں تھیں، جو اس وقت آنسوؤں میں ڈوبی لبالب بھری ہوئی لگ رہی تھیں۔ بابا، یہ ہیں نانا جان، جن کے بارے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا۔ انہوں نے اس دن ہاسپٹل میں ہماری بہت مدد کی تھی۔ حیا ان کی ذہنی حالت سے بے نیاز مسکراتے ہوئے ان سب کا آپس میں تعارف کروا رہی تھی۔ نانا جان! حسن صاحب کی حیرت انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حیا کو ان کے حقیقی رشتے کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ حیا کے لبوں سے نانا جان کا ذکر سن کر رفعت بیگم اپنی بھیگی آنکھوں سمیت پھر سے اختر صاحب کو دیکھنے لگی۔ اتنے عرصے میں وہ دونوں ہی حد درجہ شوق کی کیفیت میں گھرے اپنی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ پائے، جبکہ حسن صاحب کی نگاہیں ان دونوں کے تاثرات کو جاننے کی صحیح کر رہی تھیں۔ اوکے بیٹا، میں چلتا ہوں، مجھے کسی ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ رفعت بیگم کو اسی جگہ پر اسٹل شاک کے عالم میں کھڑے دیکھ کر اختر صاحب اندر ہی اندر شرمندگی کی انتہا پر پہنچ چکے تھے، اس لیے نادم لہجے میں فوراً حیا اور مریم کے سر پر پیار دے کر ان سے اجازت چاہی۔ نانا جان، ایسے کیسے؟ ابھی تو آپ ماما اور بابا سے ملے بھی نہیں۔ حیا اور مریم حیرت بھری نگاہوں سے رفعت بیگم اور حسن صاحب کو دیکھ رہی تھیں، جنہوں نے اپنے گھر میں آنے والے اس نئے مہمان کو صحیح سے ویلکم تک نہ کیا۔ حیا بیٹے، یہی آپ کے ریئل نانا جان ہیں۔ اختر صاحب کو اپنے شکستہ بوجھل قدم آگے بڑھاتے دیکھ کر حسن صاحب سے رہا نہ گیا، اس لیے نرم لہجے میں گویا ہو کر وہاں کھڑے تمام نفوس کو بساختہ اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اختر صاحب کے قدم حسن صاحب کے اس انکشاف پر پل بھر میں ہی برف کی سیل کی مانند منجمد ہو کر رہ گئے۔ اب وہ اپنے سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑی رفعت بیگم کو ہی ساکت نگاہوں سے دیکھنے لگے، جو اس وقت اپنا چہرہ نیچے جھکائے سیلاب کی مانند بہتے آنسوؤں کو حلق کے اندر اتارنے کی کوشش میں مصروف عمل تھی۔ کیا ریئل نانا جان؟ حیا اور مریم کے منہ سے یک بارگی یہی جملے ادا ہوئے۔ اب وہ دونوں ہی ایک ہی جست میں آگے بڑھتی اختر صاحب اور رفعت بیگم کے بالکل پاس آ گئیں، کیونکہ حسن صاحب نے ان کے استفسار پر اثبات میں سر ہلا کر اپنی کہی اس بات کی تصدیق بھی کر دی تھی۔ ماما، یہ ہمارے نانا جان ہیں؟ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حیا تیز لہجے میں بولتی اپنی بھیگی آنکھوں سمیت ان سے مختلف سوال کر رہی تھی، جبکہ رفعت بیگم اپنے ہاتھوں کی پوروں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک بار پھر اختر صاحب کو دیکھنے لگی، جو چپ سادھے کسی بے جان بت کی مانند وہیں کھڑے تھے، کیونکہ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا ماضی آج اس صورت میں ان پر آشکار ہو جائے گا۔ نانا جان، آپ نے بھی ہمیں نہیں بتایا کہ آپ ہی ہمارے نانا جان ہیں؟ رفعت بیگم کو ازحد خاموش پا کر حیا اب اختر صاحب سے سوال کر رہی تھی، جس کا جواب دینے کی ہمت فی الوقت ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں تھی۔ نانا جان، شاید آپ نہیں جانتے، آپ کی حیا اور مریم نے آپ کو کتنا مس کیا۔ ہماری کلاس میں کی سب لڑکیاں اپنے نانا نانی کے اتنے قصے سناتی تھیں، ہم دونوں کے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ حیا نے ہچکیوں سمیت روتے ہوئے انہیں اپنے اس رشتے کی محرومی کا احساس دلوایا تھا۔ حیا کی باتیں سن کر مریم کا ضبط بھی جواب دے گیا اور وہ بھی بے آواز رونے میں مشغول ہو گئی۔ حیا، مریم، آئی ایم سو سوری فار ایوری تھنگ بیٹے۔ اختر صاحب نے پرنم آنکھوں سمیت اپنی باہیں پھیلائے فوراً ان دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ حیا اور مریم اب ان کے ساتھ لگی اس رشتے کو پا کر خوشی اور دکھ سے ملے جلے تاثرات سمیت بے آواز روئے جا رہی تھیں۔ اپنی بچیوں کی سالت پر رفعت بیگم کے آنسو ان کے رخساروں کو بری طرح بھگونے لگے۔ آخر کو انہوں نے بھی تو اتنے سالوں تک اس رشتے کی محرومی کو محسوس کیا تھا۔ حسن صاحب کی آنکھیں رفعت بیگم کے چہرے سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے وہ اس وقت جذبات کے زیر اثر بری طرح ڈسٹرب ہو چکی ہیں۔ آئی ایم سوری۔ اختر صاحب نے کچھ دیر بعد اپنی اینک کو اتار کر آنکھوں کو صاف کیا اور پھر ایک کارنر دیوار کے ساتھ سر جھکائے کھڑی رفعت بیگم کے سر پر پیار دے کر سرگوشی نما انداز میں گویا ہونے کے بعد لمبے لمبے ڈگ برتے فوراً وہاں سے چلے گئے۔ رفعت بیگم کی شکوہ کناں نگاہوں نے انہیں اندر ہی اندر بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ چاروں نفوس اس وقت شدید حیرت میں مبتلا تھے، اس لیے کوئی بھی ان کو آگے بڑھ کر روک نہ پایا۔ جب تک حیا اور مریم کو ہوش آیا، وہ تیز قدموں سے چلتی بائی لان تک آئیں، مگر تب تک وہ داخلی دروازہ بر کرتے وہاں سے جا چکے تھے۔
آج رفت بیگم صوفے پر ڈینے کے انداز سے بیٹھ کر نہ جانے کتنے سالوں بعد پھر شدت سے رو رہی تھی۔ حسن صاحب نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے تسلی امیز انداز میں ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے آج پہلی بار حسن صاحب کو اپنے اندر الفاظ کا ذخیرہ کم پڑتا محسوس ہوا، اس لیے بنا کچھ کہے رفت بیگم کو آج ان کے دل میں چھپا سارا درد آنسوؤں کے ذریعے بہانے دینا چاہتے تھے۔ جبکہ حیا اور مریم لان میں رکھے سنگی بینچ پر بیٹھی پھر سے اختر صاحب کی وجاہت اور تمکنت سے بھرپور پرسنالٹی کو ڈسکس کرنے لگیں۔ اذلان کی ضد کے آگے ہاسپٹل والوں کی ایک نہ چلی، کیونکہ اس نے نیند سے اٹھتے ساتھ ہی شفا اور باقی سب ڈاکٹرز کو کہہ کر زبردستی اپنے ڈسچارج پیپرز بنوا لیے تھے۔ حالانکہ ایان اور شفا چاہتے تھے کہ وہ کم از کم آج کی رات تو یہاں رکے، مگر اس نے ان دونوں کی ایک نہ سنی، اس لیے بالآخر انہیں اذلان کے اس فیصلے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ تو نے ماننی تو ہمیشہ اپنی ہوتی، میں ایویں فضول میں سر کھپا رہا ہوں۔ ایان نے بات کے آخر میں اسے مصنوعی غصے سے گھورا اور پھر ڈسچارج ملنے پر اس کے ساتھ سیدھا گھر جانے کے بجائے واپس اپنے آفس چلا گیا، جبکہ ازمان اذلان اور زینب کو اپنے ساتھ لیے اپنی کار میں ہی واپس گھر لا رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت پچھلی سیٹ پر براجمان چور نگاہوں سے بار بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دوسرے سے کہنے سننے کو بہت ساری باتیں تھیں، لیکن پھر بھی یہ طویل راستہ بالکل خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ اذلان موبائل میں مصروف تمام سوشل میڈیا فالوورز کو اپنے ایکسیڈنٹ کی خبر اپ ڈیٹ کر رہا تھا، کیونکہ پورے پاکستان اور باہر کے ممالک کے فینز بے تاب انداز اپناتے ہوئے کمنٹس کے ذریعے بار بار اس کی خیر و عافیت کا پوچھ رہے تھے۔ پورے ٹویٹر پر اس وقت پرے فار اذلان شاہ، پرے فار سپر اسٹار اذلان جیسے الفاظ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کر رہے تھے۔ اذلان کے خیریت کا ایک میسیج شیئر کرنے پر پورا سوشل میڈیا ایک بار پھر سے طوفان کی طرح امڈ آیا۔ فینس کی اس قدر محبت اور پیار دیکھ کر اذلان کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ رقص کرتی نظر آنے لگی تھی۔ تبھی اچانک زینی نے اپنا رخ ہلکے سے موڑ کر اذلان کو اس طرح مسکراتے دیکھا تو بے خودی کے عالم میں سے تکتے ہوئے کچھ پلوں کے لیے اس کے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹا نہ سکی۔ موبائل فون میں مصروف اذلان کو کچھ ہی سیکنڈز کے بعد احساس ہوا کہ وہ زینی کی نگاہوں کے حصار میں آیا، تو فوراً اپنا ایک ابرو اوپر اچکائے بنا کچھ کہے اسے فہمائشی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ خیریت ہے، اس طرح کیوں دیکھے جا رہی ہیں؟ اذلان کی آنکھیں واضح طور پر یہی الفاظ بولتی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے یوں استفسار کرنے پر زینی ایک پل کے لیے سٹپٹا سی گئی اور پھر ہڑبڑاتے ہوئے فوراً نفی میں سر ہلا کر کار کے شیشے کے پار نظر آتے کراچی کے خوبصورت مناظر اور بلند و بالا بلڈنگز کو دیکھنے میں محو ہو گئی۔ کل کا سارا دن اور رات بھر جاگنے کے باعث زینی چند ہی منٹوں میں گہری نیند کی آغوش میں ڈوبتی چلی گئی اور پھر وہ ارد گرد سے بے نیاز سیٹ کی بوسے کے ساتھ ٹیک لگاتی آرام سے سو گئی۔ اذلان کافی دیر تک لگاتار موبائل میں مصروف رہا، پھر اچانک سر پر لگی چوٹ کی وجہ سے اسے تھوڑی نکات محسوس ہوئی تو گہرا سانس بھر کر موبائل بند کرتا سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ تبھی اس کی نگاہ بے ساختہ اپنے سے کچھ فٹ کے فاصلے پر بیٹھی زینی پر جا کر تھم سی گئی، جو اس وقت دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے، سر پر دوپٹہ لپیٹے پرسکون حالت میں گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ کہیں بھی سو جاتی، انہیں بالکل بھی پتہ نہیں چلتا۔ اذلان ہولے سے مسکرا کر نفی میں سر جھٹکتے بس سوچنے پر ہی اکتفا کر سکا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے اس کے معصومیت کے پیکر چہرے کو ہی دیکھنے میں محو تھا، تبھی اچانک کار تیز سپیڈ میں یو ٹرن لینے سے تھوڑا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ گہری نیند میں سوئی ہوئی زینی تھوڑا سرک کر اذلان کی سائٹ پر نیچے گرنے ہی لگی تھی کہ اذلان نے فوراً اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھاتے اس کو گرنے سے بچا لیا اور پھر اس کا سر آہستگی سے اپنے شانے پر ٹکا کر اسے آرام دہ انداز میں سونے دیا۔ دیکھ کر چلاؤ اذمان۔ زینی کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے اذلان نے سرگوشی نما انداز اپنایا۔ ایم سوری سر، ایکچولی وہ ایک چھوٹا بچہ ٹریفک میں پیدل چلتے چلتے سامنے آ گیا، اس لیے جلد بازی میں اس کو بچاتے ہوئے بیلنس بگڑ گیا۔ اذمان نے لب دانتوں تلے دبا کر اذلان کو بالکل اسی سرگوشی نما انداز میں وضاحت دی، کیونکہ اذمان بھی بیک ویو مرر سے زینی کو اذلان کے شانے پر سر ٹکائے آرام سے سوتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ہی دھیمی سی مسکراہٹ در آئی، جس پر اس نے جلدی سے قابو پا لیا۔ مبادا اذلان دیکھ ہی نہ لے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ اذلان پیلس پہنچ چکے تھے۔ زمان کار کو پورچ میں کھڑا کرنے کے بعد اذلان کے اٹھنے کا ویٹ کر رہا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا شاید اذلان کو کار سے باہر آنے میں اس کی کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی، اس لیے وہ ابھی بھی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان اس کے اٹھنے کا ویٹ کرتے ادھر ہی بیٹھ گیا۔ تم جا کر ریسٹ کرو زمان، میں خود باہر آ جاؤں گا۔ اذلان نے ایک نظر زینی کی من موہنی صورت پر ڈالی اور پھر زمان کو وہاں سے جانے کا حکم صادر کر دیا۔ لیکن سر آپ، زمان ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اذلان نے اس کی بات بیچ میں ہی اچک لی۔ میں آ جاؤں گا زمان، تم جا سکتے ہو۔ اذلان کے سنجیدہ لہجے پر زمان جی سر کہتا اس بات میں سر ہلانے کے بعد فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اذلان کافی دیر تک زینب کو گہری نیند میں سوتا دیکھ کر ہنوز اسی پوزیشن میں ہی بیٹھا رہا۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ زینی کی نیند کو ڈسٹرب کرے، مگر یہاں اس کو بے آرام سوتا دیکھ کر اذلان نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر تیر کی طرح سیدھا بیٹھتے ہوئے زینب کو آہستہ آواز میں مخاطب کیا۔ زینب،
اذلان نے اب کی بار اس کے سراپے سے نگاہیں چرائیں، پھر سے موبائل آن کر لیا، مگر زینب ہلکا سا کسمسا کر پھر سے سو گئی۔ شاید وہ بہت زیادہ گہری نیند میں تھی، اس لیے اٹھ ہی نہ پائی۔ زینب اٹھ جائیں، ہم گھر پہنچ چکے ہیں۔ اب کی بار آواز پہلے کی نسبت قدرے بلند تھی۔ کیا ہوا؟ زینی مغمور نگاہوں سمیت اٹھتے ہوئے اذلان سے مخاطب ہوئی۔ ہم گھر آ گئے۔ زینی نے اپنی نگاہیں بے ساختہ اطراف میں گھمائیں۔ نہیں، ابھی تو ہاسپٹل میں ہیں، اگر آپ کی نیند پوری ہوگی تو پھر گھر چلے جائیں گے۔ اذلان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بے تکے سوال پر اسے طنزیہ نگاہوں سے گھور کر جواب دیا، جس پر وہ سٹپٹاتے فوراً سائیڈ ڈور کھولتی کار سے باہر لپکی اور پھر چند ہی سیکنڈز کے اندر اندر اذلان والی سائیڈ پر آ کر خود ہی کار کا ڈور کھولنے لگی۔ میں آپ کی ہیلپ کر دوں؟ اذلان کو بازو پر بندھی پٹی کے ساتھ بمشکل سیٹ سے اترتے دیکھ کر زینی نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دینا چاہا، مگر اذلان نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر فوراً سے منع کر دیا، کیونکہ اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ دیکھ کر اذلان کو وہی منظر اپنے ذہن میں گردش کرتا محسوس ہوا جب وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھا رہا تھا، مگر وہ اسے یکسر نظر انداز کرتی فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ نہیں، میں خود چل سکتا ہوں الحمدللہ۔ اذلان نے سنجیدہ لہجے میں گویا ہونے کے بعد اپنے قدم راہداری کی طرف بڑھا دیا۔ اذلان کی اس بے رخی پر زینی کی آنکھ کے کنارے سے ایک موتی بے محل ہوتا ٹوٹ کر اس کے رخسار پر آن گرا، جسے اس نے اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کرتے اپنے دھیمے شکستہ قدم داخلی دروازے کی جانب بڑھا دیے، جہاں نوری آنٹی اذلان کی بلائیں لیتی اس کو ڈھیروں دعائیں سے نواز رہی تھیں۔ سردیوں میں دھوپ سینکنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے، اسی لیے تو آج شفا بھی لان میں موجود آمنہ بیگم کے پاس بیٹھی ہلکی پھلکی گپ شپ میں حصہ لے رہی تھی۔ فاطمہ انہیں چائے سرو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے واپس انیکسی میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد فاطمہ بھی شفا اور آمنہ بیگم کے ساتھ لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر آ بیٹھی۔ کیسی ہیں آپ؟ فاطمہ نے مصافحے کے بعد دھیرے سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں یار، البتہ زینی کافی پریشان ہے، آپ بھی ان سے حال چال پوچھ لیجیے گا۔ شفا نے چائے کا خالی کپ سامنے موجود ٹیبل پر رکھنے کے بعد اسے کور بھی کر دیا۔ پریشان کیوں؟ کیا ہوا انہیں؟ زینی نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، ابھی کل دوپہر کو ہی تو ہم پارک میں ملے تھے۔ فاطمہ زینی کی پریشانی کا سنتے ہی سیٹ کی پشت چھوڑ کر فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ آمنہ بیگم بھی پریشان تاثرات سمیت کچھ بولنے کے لیے پر ہی تول رہی تھیں۔ وہ اذلان بھائی ہیں نا، زینی کے ہسبینڈ، ان کا کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پارک سے واپسی پر ہی زینی کو اس ایکسیڈنٹ کی خبر ملی۔ شفا کا لہجہ تھوڑا رندا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ کچھ ہی عرصے میں ان تینوں کی آپس میں کافی گہری دوستی ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل طور پر صحت یاب کریں، آمین۔ شفا کی پوری بات سننے کے بعد آمنہ بیگم نے زینی اور اس کے شوہر کی سلامتی کے لیے خلوص دل سے دعا کی۔ فاطمہ، تمہیں بھی جانا چاہیے زینی بیٹی سے ملنے اور اس کے شوہر کی عیادت کرنے کے لیے۔ فاطمہ کو سوچوں میں ہنوز گم دیکھ کر آمنہ بیگم نے نازخانہ انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی ماما، ابھی تو فی الحال اس سے فون پر بات کرتی ہوں، بعد میں گھر بھی چلی جاؤں گی، آپ بھی میرے ساتھ ہی چلیے گا۔ ایمان، فاطمہ نے ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر زینی کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ بیٹا، اگر طبیعت نے مجھے اجازت دی تو ضرور چلوں گی تمہارے ساتھ، بہت ہی سادہ اور معصوم سی بچی، اللہ تعالیٰ اس کی خوشیوں کی حفاظت کرے۔ آمنہ بیگم نے زینی کے گھر جانے کو اپنی طبیعت سے مشروط کیا۔ آمین۔ فاطمہ اور شفا دونوں نے یک حرفی جملہ زیر لب ادا کیا۔ ہوٹل کے لگژری روم میں صوفے پر براجمان شخص پانچوں موبائلز کو کھولے ہر ایک کے اندر نئی سم ڈال رہا تھا۔ جگہ بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کام بھی ہر دوسرے سے تیسرے ہفتے میں لازمی کیا کرتا تھا تاکہ کوئی انہیں ٹریس نہ کر سکے۔ اسی لیے تو ان کا گینگ ہمیشہ اپنے ایسے غیر قانونی کاموں مثلاً ٹارگٹ کلنگ، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، کڈنیپنگ، بھتہ خوری، لینڈ مافیا، شراب اور جوئے کے اڈوں اور مختلف جگہوں پر دہشت گردی کرنے میں ایسے بے نامی سموں کو استعمال کر کے ان کو ضائع کر دیتے تھے۔ پورے ملک میں موجود ہر سٹی پولیس سروس آج بھی ان سب کو پکڑنے میں لمحہ بلمحہ مصروف عمل ہے۔ آئی ایس آئی کے ایجنٹس ان کے لا انفورس ایجنسیز اور آئی ایس آئی کے ایجنٹ ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنانے میں اپنی جی جان لگا رہے تھے، مگر پھر بھی ان کا نیٹ ورک دن بدن وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ لوگ اس جدید ٹیکنالوجی کو لوگوں کے فائدے میں استعمال کرنے کی بجائے اپنے غیر قانونی دھندوں میں استعمال کرتے تھے۔ دشمن ممالک انہیں چند پیسوں میں کے عوض خرید کر ان سے دہشت گردی جیسے ناپاک عزائم پورے کرواتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی تھی۔ ایسے میں پولیس اور آئی ایس آئی سمیت دیگر افواج پاکستان کا نام سربلند رکھنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اسے اور اس کی قوم کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے نظر آ رہے تھے۔ ہو بہو ایسے ہی دہشت گردوں کا ایک نیٹ ورک ناصر ملک کبیر پاشا اور اس کے قریبی دوستوں کے ساتھ مل کر چلا رہا تھا۔ پوری دنیا کے سامنے ناصر ملک خود کو ایک ذمہ دار شہری بنا کر پیش کرتا، مگر اندر خانے میں اپنے دائیں ہاتھ کبیر پاشا سے یہ سب غیر قانونی کام کروا کر اربوں روپے کما رہا تھا۔ اور پھر کبیر پاشا کے انڈر کام کرتے مختلف کارندے بھی اسی کام کی بدولت اپنے پیٹ دوزخ کی آگ سے بھرتے چلے جا رہے تھے۔
انہی جوشیلے کرندوں میں سے ایک شہباز بھی تھا جو کراچی میں ناصر ملک کا ہر غلط کام کرنے میں اس کا معاون ثابت ہو رہا تھا۔ اتنی ساری کالز۔ شہباز جب اپنے باقی موبائلز کی سم تبدیل کر چکا تو آخر میں اپنے خفیہ فون کو آن کرنے لگا، مگر سامنے اسکرین پر نظر آتی کبیر پاشا کی لاتعداد کالز نے اس کے ہوش بخت سے اڑا دیے۔ شہباز میاں، اب تو پاشا بھائی کے ہاتھوں تیری خیر نہیں۔ شہباز مستعدی سے فون پر کال بیک کرتے ہوئے آہستہ آواز میں بڑبڑا بھی رہا تھا۔ ہیلو۔ کبیر پاشا کی سنجیدگی سے بھرپور آواز فون کے اسپیکر میں گونج اٹھی۔ شہباز بھی ایک پل کے لیے ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہ پایا۔ طفیل اس وقت کوئی سودا سلف لانے مارکیٹ گیا ہوا تھا، ورنہ شہباز کی اس حالت پر وہ خود کو قہقہہ لگانے سے روک نہیں سکتا تھا۔ مر گئے ہو فون کر کے؟ شہباز کو منہ نہ کھولتے دیکھ کر کبیر پاشا جھنجھلاہٹ سے بھرپور تاثرات سمیت سخت لہجے میں گویا ہوا۔ نہیں پاشا بھائی، وہ میں آپ کو فون کرنے ہی والا تھا کہ… شہباز جیسا سنجیدہ آدمی بھی اس وقت کبیر پاشا کے باروب لہجے پر گڑبڑائے بنا نہ رہ سکا۔ کیا مطلب فون کرنے والے تھے؟ مجھے بس یہ بتاؤ میرا کام پورا ہو گیا یا نہیں؟ کبیر پاشا کے اس استفسار پر شہباز نے کنفیوز انداز میں اپنی پیشانی کو دھیرے سے مسلا۔ پاشا بھائی، کل ہم اسی لوکیشن پر جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شہباز نے ڈرتے ڈرتے ایک ہی سانس میں وضاحت دی، کیونکہ وہ پاشا کی سعادت سے اچھے سے واقف تھا کہ اسے لیٹ کام کرنے سے بہت زیادہ چڑ محسوس ہوتی تھی۔ ابھی تک کام مکمل نہیں کیا تم لوگوں نے؟ کراچی میں یوں ہی بیٹھے گھاس چرنے میں مصروف ہو کیا؟ کبیر پاشا کی آواز چیخ سے مشابہ لگ رہی تھی، کیونکہ اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہا تھا کہ ابھی تک اس کے پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا۔ پاشا بھائی، میں آپ کو بس چند ہی دنوں میں اس مشن پر پوری طرح عمل درآمد کر کے دکھاؤں گا۔ شہباز کے عزم پر پاشا کے دانت کچکچانے کے انداز سے ہلتے محسوس ہوئے۔ جیسے ہم نے اتنے بڑے کراچی شہر میں اس لڑکی کو ڈھونڈ نکالا ہے نا، اب اس کو مار کر آپ کو بہت جلد خوشخبری سنائیں گے۔ شہباز نے پاشا کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچتے دیکھ کر اسے پرعزم لہجے میں تسلی دی تاکہ اس کا غصہ تھوڑا کم ہو جائے، کیونکہ وہ دونوں پہلے ہی اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں اتنے دن ضائع کر چکے تھے۔ اس بار اگر کام کیے بغیر فون کیا نا تو پہلی فلائٹ پکڑ کر پہلے تمہارا گلا دباؤں گا، پھر تمہارے اس بیوقوف دوست کا سر دھڑ سے الگ نہ کر دیا تو میرا نام بدل دینا تم لوگ۔ کبیر پاشا نے دھمکی آمیز لہجے میں وارننگ دیتے ہوئے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ شہباز اپنے لیے کبیر پاشا کا غصہ اس قدر شدت سے بڑھتا دیکھ کر طیش کے عالم میں اپنی مٹھیاں سختی سے آپس میں بھینچ کر رہ گیا۔ لڑکی، اب تمہارا وقت ختم سمجھو، بہت جی لیا تم نے قسمت کے ہاتھوں۔ شہباز نے ذائقہن لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے فون کو سامنے بیڈ پر پھینکا اور خود سگریٹ نوشی میں محو ہو گئے۔ اس وقت اس کے چہرے پر عجیب زہریلی مسکراہٹ رقص کرتی نظر آ رہی تھی، جو کسی کو بھی زندہ جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اختر صاحب رفعت بیگم کے گھر سے سیدھا آفس جانے کے بجائے ٹی وی لاؤنج میں موجود صوفے پر آ کر ڈہنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ آج وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے اپنی ماضی کی ان ساری غلطیوں پر پچھتا رہے تھے، کیونکہ جانے انجانے میں ہی صحیح لیکن انہوں نے حیا اور مریم سمیت بہت لوگوں کا دل دکھایا تھا، جس کا اندازہ آج انہیں رفعت بیگم کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر شدت سے ہو رہا تھا۔ حیا کی باتیں اور مریم کی شکوہ کناں نگاہیں ان کا سینہ چیر کر رکھ گئی تھیں۔ حسن صاحب نے زبان سے کہا تو کچھ نہیں تھا، مگر ان سب کو دیکھ کر ان کے دل پر منو بوجھ آن گرا۔ ان سب سے بڑھ کر انہیں عثمان کی یادوں نے سارے راستے بچوں کی طرح رلایا تھا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں لال ڈورے ابھارتی حد درجہ سرخ پڑ گئی تھیں۔ باقی سب سے تو وہ سرسری انداز میں معافی مانگ آئے تھے، مگر عثمان اس کو کیسے واپس لا کر اپنی کی گئی ہر زیادتی پر معافی مانگے، یہی سب سوچتے ہوئے ان کے سینے کے داہنی جانب درد کی ایک ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ انہیں بے اختیار ہی سانس لینے میں دشواری سی محسوس ہونے لگی۔ کیا ہوا اختر صاحب، آج آپ اتنی جلدی گھر آ گئے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سونیا بیگم ابھی کچن سے فارغ ہو کر واپس لاؤنج میں آئیں تو سامنے صوفے پر بیٹھنے کے انداز میں لیٹے اختر صاحب کو دیکھ کر پریشان تاثرات سمیت ایک ساتھ کئی سوالات ان کے گوش گزار کر گئیں۔ آج میری ملاقات رفعت سے ہوئی۔ اختر صاحب سر ہاتھوں میں تھامے سرگوشی نما انداز میں گویا ہوئے۔ ہڑبڑاہٹ میں صوفے پر بیٹھنے کی وجہ سے ان کا دوپٹہ سر سے تھوڑا نیچے ڈھلک گیا۔ رفعت؟ اختر صاحب ان کے چہرے کی اڑتی رنگت سے بے نیاز اپنی ہی سوچوں میں گم وہاں سے اٹھے اور پھر شکستہ انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیوں کے زینے طے کرتے اوپری فلور پر موجود اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ سونیا بیگم کے ذہن پر ماضی کے گھنیرے بادل کالی گھٹا بن کر چھاتے ہوئے ان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنے لگے، اور پھر وہ بھی مضطرب انداز میں اسی صوفے پر اپنا سر ہاتھوں میں گرائے اپنے ماضی کے اوراق میں کہیں کھو کر رہ گئیں۔ اذلان نے بائیں ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل گھما کر واپس اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے تشکر بھرا سانس فضا میں خارج کیا۔ ہسپتال جہاں بیماروں کی صحت کا خیال رکھنے جیسا نیک ترین فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، وہیں مریض کو چند پل گزارنا اس دنیا کا دشوار ترین کام لگتا ہے۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کر ساری لائٹس آن کی تو پورا کمرہ ان گنت روشنیوں کی چمک دمک میں نہا کر رہ گیا۔ اف!
اذلان نے ایک نظر اپنے ملجھے الیے پر ڈالی تو اسے شدید گفت محسوس ہوئی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی ہمہ وقت نقص اختیار رہنے کا عادی تھا۔ اسی لیے تو آرام کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنی ڈریس شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تاکہ کوئی ایزی شرٹ پہن سکے۔ ابھی اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے بمشکل 2 ہی بٹن کھولے تھے کہ زینی بساختہ تیزی سے آگے بڑھتی فوراً اس کے سینے پر رکھا ہاتھ تھام گئی۔ اذلان اس اچانک افتاد پر اپنی حیرت پر قابو نہ رکھ پایا، اس لیے بے خودی کے عالم میں تکتے ہوئے اسے ہی بغور دیکھنے لگا۔ 1 منٹ اذلان، اس طرح آپ کی چوٹ پر درد ہو رہا ہوگا۔ زینی اذلان کی نگاہیں خود پر جمی ہوئی دیکھ کر کچھ ہی سیکنڈز کے لیے اپنی بدحواس کیفیت پر قابو نہ رکھ پائی اور پھر اپنے لرزتے وجود سمیت اس کا ہاتھ باقاعدہ پیچھے کرتے ہوئے خود اس کی ڈریس شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ اتنے سے درد سے کچھ نہیں ہوتا مجھے، میں خود کر لوں گا۔ اذلان نے سر تاثرات سمیت زینی کے ہاتھ کو پکڑ کر فوراً پیچھے کرنا چاہا۔ اذلان پلیز۔ اذلان کو زینی کا انداز رندہ ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا ملتجیانہ بھی لگا، اس لیے اس کے ہاتھ کی گرفت بے اختیار اس کے ہاتھ پر کمزور پڑ گئی۔ بعد میں غصہ نکال لیجیے گا مجھ پر، لیکن ابھی نہیں، پلیز۔ اذلان کی چوٹوں کا درد محسوس کرتے زینی نے بے بسی کے عالم میں کہتے ہوئے اپنا سر مزید نیچے جھکا لیا۔ زینی کی جھکی پلکوں کی لرزش دیکھتے ہی اذلان کی ہارٹ بیٹ ایک لمحے کے لیے مس ہوئی، اس لیے اس کے سراپے سے نگاہیں چرائے اپنا رخ فوراً دوسری طرف موڑ گیا۔ آپ یہیں رکیں، میں ابھی آپ کے لیے دوسری شرٹ لاتی ہوں۔ زینی نے بھرپور احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے زخموں کو ٹچ کیے بنا ہی اس کے بدن کو شرٹ سے آزاد کر دیا۔ اذلان نے اپنے شدت سے دھڑکتے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فوراً آگے بڑھتے ہوئے ڈریسنگ روم میں جا کر اپنے لیے کوئی شرٹ نکالنا چاہی، مگر زینی پھر اس کے راستے میں حائل ہوتی اذلان کو وہیں رکنے کا حکم صادر کرتی تیز قدموں سے چلتے آگے بڑھ گئی۔ نہ جانے کیوں اذلان چاہتے ہوئے بھی زینی کی کسی بات کو رد نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے۔ کافی دیر تک سارے ہینگرز کو الٹ پلٹ کرنے کے بعد زینی ایک ڈیسنٹ شرٹ سلیکٹ کر چکی تھی۔ اذلان کو ہنوز وہیں کھڑا پا کر زینی تیز قدموں سے چلتی لمحے بھر کے توقف میں اس کے پاس آ کر احتیاط میں اس کے بازوؤں میں شرٹ ڈالنے لگی۔ اذلان کے لمبے چوڑے کثرتی وجود کے آگے زینی کوئی چھوئی موئی سی لڑکی لگ رہی تھی۔ زینی نے اس وقت لائٹ یلو رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا، سر کے اوپر دوپٹہ لپیٹے بالوں کو اچھی طرح کور کیے ہوئے تھی۔ گلاب رنگ چہرہ اس وقت متغیر ہو کر پیلا پڑ چکا تھا، البتہ آنکھیں اور ناک اس وقت حد درجہ سرخیوں سے بھری ہوئی لگ رہی تھیں۔ اذلان بنا پلکیں جھپکائے ایک جذب کے عالم میں اس کے جھکے چہرے کو تکتا رہا۔ اذلان شاید سے مت دیکھو ان کو، یہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے۔ تلک صحیح پر حقیقت تو یہی ہے زینب تمہارے بغیر زیادہ خوش اور پرسکون رہتی تھی۔ زینی کی پاک میں کہی گئی باتوں کے زیر اثر اذلان کے دل سے ایک آواز حوق بن کر ابھری۔ وہ پریشان کن تاثرات سمیت اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے فوراً زینی سے فاصلہ بڑھاتے باقاعدہ اپنا رخ بھی موڑ گیا۔ اذلان کے یوں ہڑبڑاہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹنے پر اس کی شرٹ کا آخری بٹن بند کرتی زینی ایک پل کے لیے حیران تو ہوئی، مگر پھر بنا کچھ کہے خالی ہینگر اٹھا کر واپس ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ واپس آ کر دیکھا تو اذلان کمرے میں نہیں تھا، کیونکہ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا، اس لیے وہ گہرا سانس فضا میں خرچ کرتے ہوئے نوری آنٹی کو اذلان کے لیے پرہیزی کھانا تیار کرنے کا کہنے کچن میں چلی گئی۔ ابراہیم صاحب روزمرہ روٹین کے مطابق آج پھر آفس سے آ کر مسلسل داؤد صاحب کا فون نمبر ڈائل کر رہے تھے، مگر وہ ہر بار کی طرح یا تو فون کاٹتے تھے یا پھر سرے سے ہی آف کر دیتے۔ اسحاق صاحب اور ان کی فیملی ابراہیم صاحب سے معمول کے مطابق بات کرنے لگے تھے، مگر داؤد صاحب کی بات چیت ہنوز ابھی تک بند تھی۔ کیا ہوا، بابا جان فون نہیں ریسیو کر رہے؟ سارا بیگم ابراہیم صاحب کے سامنے موجود ٹیبل پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں استفسار کرنے لگیں۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں کیا۔ آپ جانتی ہیں وہ اصولوں کے کتنے پکے، انہوں نے جب تک مجھے دل سے معاف نہ کیا تب تک وہ میرا فون بھی نہیں اٹھائیں گے۔ ابراہیم صاحب نے بالآخر تھک ہار کر فون واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ انشاءاللہ بہت جلد مان جائیں گے، اگر ماما جان ہوتی تو وہ بابا جان کو ضرور منا لیتی۔ سارا بیگم کے ذہن کے پردے پر فوراً سکینہ بیگم کا پرنور سراپا عکس بن کر لہرانے لگا۔ ہاں یہ تو ہے، ماما جان اپنے قوی دلائل سے بابا جان کو راضی کر لیا کرتی تھی، کاش وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہوتی۔ ابراہیم صاحب کی آنکھیں بھی سکینہ بیگم کو یاد کرتے ہوئے نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ داؤد صاحب مجھے اپنے بچوں پر پورا بھروسہ ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے خاندان کے نام یا پھر اس کی عزت پر انگلیاں اٹھیں۔ سکینہ بیگم کا اپنی تربیت پر اس قدر بھروسہ دیکھ کر ان کے سارے بچے خوشی سے نہال ہو جاتے تھے۔ سارا بابا جان مجھے معاف نہیں کر رہے تو زینی کو کیسے معاف کریں گے، یہی سوچ مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ابراہیم صاحب نے سارا بیگم کے سامنے اپنے دل میں گھر کرتے اس اندوہناک خدشے کا اظہار کیا۔
میں خود یہی سوچ رہی تھی، کیونکہ زینی کا جتنی بار بھی فون آیا وہ بار بار سب کے بارے میں پوچھتی ہے وہ، اور پھر آپ کو اور مجھے کراچی آنے کے لیے بھی بہت زیادہ فورس کر رہی ہے۔ سارہ بیگم نے پریشان تاثرات سمیت زینی کی باتیں ان کے گوش گزار کر دیں۔ نہیں سارہ، میں نے بھلے ہی زینی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے 1-2 بار بات کر لی ہے، مگر سب سے پہلے میں بابا جان کو مناؤں گا، پھر ہی زینی کے پاس جا سکوں گا۔ ابراہیم صاحب کا انداز اٹل لگ رہا تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہماری زینی بے قصور ہے، پھر بھی آپ سارہ بیگم سے اب زینی کی جدائی مزید برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن زینی سے فون پر بات کر لیتی تھی، مگر پھر بھی ان کی ممتا ابھی تک زینی کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے اندر ہی اندر بری طرح مچل رہی تھی۔ سارہ، آپ یہ بھی اچھے سے جانتی ہوں گی بابا جان مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جب تک وہ اپنی اولاد سے دور رہ کر خود کو اذیت دیتے رہیں گے، تب تک مجھے بھی زینی کو خود سے الگ رکھ کر اسی اذیت کو برداشت کرنا ہوگا جیسے بابا جان کر رہے ہیں۔ ابراہیم صاحب کے دل نے یہ فیصلہ کتنی مشکل کیا تھا یہ صرف وہی جانتے تھے، مگر اب داؤد صاحب کو منانے کا یہی ایک واحد حل ان کے پاس تھا، تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ کر ان سے بات کر لیں، کیونکہ وہ ابراہیم صاحب سے بھلے ہی دور رہ سکیں، مگر زینی سے دور رہنا ان کے لیے ایک بہت کٹھن فیصلہ تھا۔ زینی ان کی اکلوتی پوتی تھی جس کے اندر داؤد صاحب کی جان بستی تھی، اسی لیے ابراہیم صاحب نے اپنا یہ فیصلہ اسحاق صاحب کو بھی بتا دیا تاکہ وہ داؤد صاحب کو اس فیصلے سے متعلق آگاہ کر دیں۔ میں آپ کے ہر ایک فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں، جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہی کریں۔ سارہ بیگم نے ابراہیم صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہر بار کی طرح ان کے اس فیصلے کا بھی مان رکھا۔ مجھے آپ سے اسی فیصلے کی توقع تھی سارہ، آپ جیسی مخلص لائف پارٹنر بہت خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے الحمدللہ، جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ ابراہیم صاحب نے تشکر آمیز نگاہوں سمیت سارہ بیگم کی فرما برداری کی تعریف کی، جس پر وہ بھی بساختہ دھیرے سے مسکرا دیں۔ وہ دونوں میاں بیوی صحیح معنوں میں ایک دوسرے کو اپنے دکھ سکھ کا ساتھی مانتے تھے، کیونکہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی فیصلہ کر لیتا تو دوسرا ہمیشہ مقابل کے احترام میں اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر اس کے فیصلے کی تائید کرتا تھا۔ زندگی کے ہر خوشی اور غم میں ابراہیم صاحب اور سارہ بیگم ہر پل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی تقدیر کے مطابق سارے فیصلے قسمت پر منحصر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بنا کوئی نہیں جان سکتا کون سا جوڑا شادی کے بعد کتنا سکھی رہے گا اور کون ہمہ وقت دکھ میں رہے گا۔ زندگی میں سکھ اور دکھ لکھنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی، اگر وہ کسی کو سکھ دینا چاہے تو کائنات کی کوئی چیز اس کی جولی میں دکھ نہیں ڈال سکی، اور اگر وہ کسی کو دکھ دینا چاہے تو کائنات کی کوئی چیز اس کی جولی میں خوشیاں نہیں ڈال سکتی۔ سارہ بیگم کے ساتھ بھی تو قسمت نے یہی انوکھا کھیل کھیلا تھا۔ کہاں شفقت آئی، ان کی شادی کسی سیاسی وڈیرے کے ساتھ کرنے والی تھی جن سے ان کی زندگی یقینی طور پر تباہ و برباد ہو سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر ابراہیم صاحب کو مسیحا بنا کر بھیجتے ہوئے سارہ بیگم کی بقیہ ماندہ زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ یہ سب اس وجہ سے ممکن ہو سکا کیونکہ انہوں نے رات کو سونے سے پہلے اپنا ہر فیصلہ اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولی خوشیوں سے بھر دی ہے۔ اسی لیے تو وہ آج دونوں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کا جیون ساتھی بنا کر دونوں کی زندگیوں کو ایک خوبصورت دلکشی سے بھرپور ایک نیا موڑ دے دیا تھا۔ شاہ زیب صاحب دھیمی دستک دینے کے بعد اپنی اکلوتی چھوٹی بہن کے کمرے میں آ کر ایک بار پھر اس کو رسان سے سمجھانا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کر سکے۔ شادی جیسا اہم ترین فیصلہ چند دنوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ تاعمر اس فیصلے کو اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اس لیے وہ ایک بار پھر اپنی آخری کوشش کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ مستقبل میں کبھی بھی اپنی زندگی کے اس فیصلے پر اپنے بڑے بھائی کو مورد الزام نہ ٹھہرا سکے۔ سونی، ایک بار پھر سوچ لو، یہ بہت مشکل فیصلہ ہے جو تم کرنے جا رہی ہو۔ شاہ زیب صاحب نے اپنی بہن کو سوچوں میں گم کاؤچ پر بیٹھے دیکھا تو اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئے۔ بھائی، میں نے اس بارے میں بہت زیادہ سوچا پھر ہی آپ کو بتایا۔ اس نے اپنے بھائی کے سامنے پہلے کی کئی بات پھر سے من منانے کے انداز میں دہرا دی۔ سونی، اس شخص کے اچھے اور نیک ہونے میں مجھے بھی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، مگر اس کے 2 بچے ہیں، تم کیسے اس بندے کے ساتھ گزارا کر پاؤ گی، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ شاہ زیب صاحب نے برملا اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ بھائی، میری شادی اختر سے ہو رہی ہے، اور ویسے بھی ان بچوں کا کیا، وہ کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہیں نا، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں، اس سب کاموں کے لیے تو آیا بھی رکھی جا سکتی ہے، وہ خود ہی ان کو سنبھال لے گی۔ سونیا بیگم اپنے ازلی جذباتی پن سے مخاطب ہوئی سے اس وقت نظر آ رہی تھی تو صرف اختر صاحب کی مردانہ وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی اور ان کا اپنی خوبصورتی سے بے نیاز دلکش انداز۔ سونیا سے ان کی ملاقات 1-2 مرتبہ بزنس میٹنگ میں ہوئی، مگر اختر صاحب نے اپنی فطرت کے عین مطابق سونیا جیسی ہوش ربا حسن کی مالک لڑکی کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھا، حالانکہ سونیا جیسی حسین لڑکی کو تو ان کے آس پاس سے گزرتا ہر شخص ایک نظر بار ضرور دم بھر کر دیکھتا تھا۔
اختر صاحب سونیا کی آنکھوں میں اپنے لیے جھلکتی واضح پسندیدگی کو فوراً بھانپ گئے، مگر انہوں نے ہمیشہ اسے نظر انداز کیے، صرف اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھی۔ اختر صاحب کی یہی نظر اندازی انہیں اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ وہ ان کے شادی شدہ ہونے کی پرواہ کیے بغیر بلا وجہ کمپنی کے چکر لگاتی رہتی، کیونکہ وہاں کے 60% شیئرز اختر صاحب کی ملکیت میں تھے۔ ایک دن اس سب سے تنگ آ کر اختر صاحب نے ان کو سیدھے طریقے سے اپنے شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ ہونے کا بتا دیا، تاکہ یہ لڑکی کسی طرح ان کا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ انہیں اپنی زندگی میں صرف عافیہ سے ہی سچی محبت ہوئی تھی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے عافیہ بیگم 2 سال پہلے اپنے 8 سالہ بیٹے عثمان اور 10 سالہ بیٹی رفت کو اکیلا چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ 2 سال تک تو اختر صاحب خود کو اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکال پا رہے تھے، مانو تو ایسے ہو گیا تھا جیسے ان کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو چکا ہو۔ بزنس بھرپور توجہ نہ ملنے کے باعث ٹھپ ہونے کے در پہ تھا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنی ساری توجہ بزنس پر مرکوز کر دی، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں پنپتے محبت کے رنگ انہیں اندر ہی اندر پریشان کیے رکھتے۔ اس لیے انہوں نے اس کمپنی میں موجود اپنے تمام شیئرز کسی اور کمپنی میں ٹرانسفر کرنے کا مشکل ترین فیصلہ کر لیا۔ سونیا کا نام سامنے لائے بغیر ہی انہوں نے اس فیصلے کے متعلق شاہ زیب صاحب کو آگاہ کر دیا، تو وہ ایک پل کے لیے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر رہ گئے۔